آج آپ کس چیز کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نا میرے لاشعور کے اندر یہ ڈالا ہوا تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے ایک بیکری بنائی جس کا نام تھا ایپل بیکر. اگر آپ نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اپنی لائف کا تو آپ کو انٹرپرینیور بننا ہے. جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں نا یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. نالج کا، ایکسپیرینس کا، ٹریننگ کا ایک جہان ہوتا ہے، پریکٹیکل جہان ہوتا ہے. بزنس کے اندر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کنیکٹیوٹی. پاکستان نے اگر گرو کرنا ہے اس نے نوکری سے گرو نہیں کرنا. جو ایکسپوز ہوتی ہیں نا وہ ایک نالج اور کنیکٹیوٹی کا سب سے اہم سورس ہے. جو چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں وائی ناٹ کہ ہم یہاں بنائیں. پچھلے سال ہم نے 14-15 اگست کو جو ایونٹ کیا وہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے انٹرپرینور سے کرانے جا رہا ہوں جس کا تعلق ڈچ کوٹ سے ہے. آپ نے شاید یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے. ایک چھوٹی سی تحصیل کا ایک انٹرپرینور، اور انٹرپرینور تو ہم ایسے بندے کو کہتے ہیں جس کو بزنس کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا، جس کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی. وہ اپنے تئیں کچھ کوشش کرتا ہے اور پھر اپنے بزنس کو شوں کر کے اوپر لے کے جاتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں. آئیے آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس انٹرپرینور سے ملتے ہیں. میری مراد ہیں ایک بڑے بزنس مین اعجاز تنویر صاحب. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. ہم آپ کی وہ انٹرپرینور کہانی سننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ویژن اور دین جو آپ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. تو فرام دیٹ ویری اعجاز تنویر آف ڈچ کوٹ، جس نے اپنا اسٹارٹ اپ جب شروع کیا تھا تو اس کے ذہن میں کیا چیز تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق فیصل آباد ڈچ کوٹ سے ہے اور میرے فادر لاہور کے اندر جاب کرتے تھے. تو ہم بھی لاہور شفٹ ہو گئے اور لاہور کے اندر ہم ایک سرکاری کالونی کے اندر رہتے تھے. تو سارا انوائرمنٹ جو تھا وہ ایک سرکاری کالونی اور جاب اور اس کے ارد گرد گھومتا تھا. اور ہمارے سارے لوگوں کا جو آئیڈیلائز تھا وہ سی ایس ایس اور پی سی ایس اور جو سرکاری جاب تھی. لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے نا میرے لاشعور کے اندر یہ ڈالا ہوا تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے. مجھے یہ نظر آتا تھا کہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ چانس ہیں ترقی کے. پھر جب ہم بڑے ہوئے اور پھر ہمیں تھوڑا سا کوئی اسلامیات کا ٹیچر، کوئی دوسرے لوگوں نے بتایا کہ صحابہ بھی بزنس مین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزنس مین تھے، حضرت خدیجہ بھی بزنس وومین تھی. تو پھر وہ حدیثیں اور چیزیں پتہ لگیں کہ 70 گنا اور زیادہ. تو وہاں سے یہ سمجھ آئی کہ اگر آپ نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اپنی لائف کا، اپنی فیملی کا، تو آپ کو پھر انٹرپرینیور بننا ہے. تو وہ پہلے دن سے. تو میرے فادر جب ریٹائرڈ ہو رہے تھے تو یہ 97-8 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جوائن کر لیں. سرکاری جاب کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ اپلائی کر دیں تو بیٹا وہاں لگ جاتا ہے. تو میں نے اپنے فادر کو کہا کہ نہیں، میں نے جاب نہیں کرنی، میں نے بزنس کرنا ہے. تو وہ مجھے پوچھتے تھے کیا بزنس کرنا؟ تو میں نے کہا جی کچھ بھی. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جو مجھے تھا کہ جی ہم اگر اپنی پرسنل لائف اور اپنی فیملی کی لائف کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے تو مجھے کاروبار کرنا ہے. تو یہ ایک مختلف ایسے لاشعور کے اندر آئیڈیاز آتے تھے ہر وقت. آپ کا یہ جو پہلا اسٹارٹ اپ تھا وہ کس چیز کا تھا اور آج آپ کس چیز کا کام کر رہے ہیں؟ میری والدہ وہ بھی ٹیچر تھیں. تو میں نے جب اپنی والدہ کو کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو وہ ریٹائرڈ ہوئیں. تو انہوں نے ایک ظاہر ماں کا ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور ماں پھر میری ماں جو تھیں وہ بہت زیادہ پروگریسو خاتون تھیں. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے نے اگر کوئی بات کرنی تو انہوں نے اپنی جو گریجویٹی اور وہ پینشن ملتی ہے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ مجھے اس وقت دیا کہ یہ لو 1 لاکھ روپیہ اور تم جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے. تو وہ 1 لاکھ روپیہ میرے پاس تھا. میں نے اس کی ایک ورکنگ 98 کی بات ہے، میں نے ماسٹر کیا اکنامکس میں. تو میں نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے پھر وہ 1 لاکھ روپے کی ایک فیزیبلٹی بنائی اور لاہور کے اندر ایک کالج روڈ ہے ٹاؤن شپ میں، سنسان ہوتا تھا. تو وہاں سب سے پہلے میں نے ایک بیکری بنائی جس کا نام تھا ایپل بیکر. تو وہ 1 لاکھ کے اندر ہی میں نے اس کی شیلفیں اور اس کی چیزیں پوری کی کہ اس سے کے بعد مجھے کہیں سے پیسے نہیں ملنے. تو میں نے اپنا وہ سٹارٹ اپ وہاں سے شروع کیا. فجر کی نماز کے وقت میں وہ کالج روڈ پہ جاتا تھا، ہمارے گھر سے تقریباً 20-25 کلومیٹر تھا. تو میرا پہلا سٹارٹ اپ ایک بیکری تھا. اچھا، تو آپ کا یہ سٹارٹ اپ یہاں سے چلتا چلتا اب
کس حد تک پہنچ چکا ہے؟ اب آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں ان کے متعلق بھی کائنڈلی بتائیں آڈینس کو. تو جب وہ بیکری کوئی 1.5 سال گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا اس کے اندر ڈفرینٹ کام کرنا ہے، اس سے متعلقہ ہی. لیکن تو میرے ذہن میں شروع سے ہوتا تھا کہ میں نے ایجنسی لینی ہے، کسی پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن لینی. ٹھیک ہے. تو میرے ایک دوست تھے، ہم اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کچھ عرصہ جاب کریں، اسکل سیکھیں. تو میں نے پھر یہ کیا کہ اس بیکری کو وائنڈ اپ کیا اور کولسن جو سنیکس بناتی تھی کمپنی، اس کے اندر جاب، سلانٹی جن کی ہوتی تھی، اور سلانٹی جو ہے وہ میں نے لانچ کی. اوکے ٹھیک ہے. 99 کی بات ہے کہ ہم نے جولائی کے اندر پہلی دفعہ جو پروڈکٹ لانچ کی سلانٹی، وہ گرمیوں میں لانچ کی. اور وہ ایک بہت بڑا ایسا سنیکس انڈسٹری میں پروڈکٹ ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی متبادل نہیں ہے. تو وہ میں نے 1.5-2 سال جاب کرنے کے بعد میں نے ریزائن کر دیا اچانک. تو میرے گھر والے اور پھر میرے جو کمپنی کی تھے کہتے تھے آپ نے اب تو کام شروع ہے، اب آپ کو گاڑی دیں گے. جیسے کمپنیز کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اچھی پرفارمنس دیں تو سیلز کی. تو میں نے کہا میں نے کنسیپٹ سمجھ لیا. تو میں نے پھر الحمدللہ اپنا وہی پھر 1 لاکھ روپیہ جو رکھا ہوا تھا والدہ سے دوبارہ لیا، اور میں نے پھر 1 روپے کی نمکو سے اپنا وہ سٹارٹ کیا بزنس. اور FMCG سیکٹر کے اندر پھر کنفیکشنری، سنیکس اور بہت سارے برانڈ جو تھے وہ ہم نے شروع کیے. اور وہ ایک سفر پھر چلتا گیا. الحمدللہ آج بھی وہ سفر رواں دواں ہے، اور ہم FMCG اور خاص طور پہ فوڈ پروڈکٹس کے اندر اپنا بزنس کرتے ہیں. اچھا، سو موونگ فارورڈ، کیونکہ یہ تو بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ایموشنل اور انسپریشنل ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے، میرے لیے بھی خود بہت زیادہ اس لیے بھی انسپریشنل ہے کیونکہ میں نے اپنے ابا سے اور بہت سارے لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کن بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اور ابھی آپ جس طرح نمکو کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں سے لے کر آپ نے ایک بالکل ننھے سے بیبی کو آپ نے کتنا بڑا کیا اور کتنے زیادہ لوگوں کے آپ روزگار کا سبب بھی بنے. ساتھ ساتھ میں آپ کی لاہور چیمبر آف کامرس کی ایک جو پوری کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک انٹرپرینور کے ذہن میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اس نے چیمبر آف کامرس کا ممبر بھی ایون بننا ہے. آپ اس کی طرف آئے، پھر آپ نے وہاں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا، پھر آپ نے گروپ بھی بنایا، اور دین آپ آج کل ایک پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کا بھی حصہ ہیں، اور اس کے پاکستان میں جنرل سیکرٹری بھی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ بزنس کے ساتھ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں نا، اور یہ جو ملٹی نیشنل ہوتی ہیں، یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہیں. یہ نالج کا، ایکسپیرینس کا، اور ٹریننگ کا، کنزیومر بیہیویئر کی ٹریننگ کا ایک جہان ہوتا ہے، پریکٹیکل جہان ہوتا ہے. تو پوری سوسائٹی اس سے لرن کرتی ہے. تو جیسے میں آپ کو ڈالڈا کی مثال دوں کہ پاکستان کے اندر جب یہ برصغیر کے اندر آیا اور اس نے فیٹس کا کیا، تو ایک وقت آیا انہی دنوں 2001-2 کی بات ہے کہ جو ڈالڈا لوکل لوگوں کو بیچ کے چلا گیا، اور اب پاکستان کے اندر بناسپتی گئی. تو ایک تو میں امپورٹڈ کی دنیا میں چلا گیا. دوسرا وہ جو مدد کا تھا نا کہ یار یہ پھنسا ہوا ہے تو میں اس کی مدد کروں، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی. وہ جو جذبہ ہے وہ ہے بیسیکلی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیمبر ایک کلب ہے جو پوری دنیا کے اندر لوگ سوسائٹیز بناتے ہیں یا بیٹھتے ہیں. تو بزنس کے اندر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کنیکٹیوٹی. ٹھیک ہے. تو چیمبر از خط کچھ نہیں ہے، ایک بلڈنگ کا نام ہے. وہاں پاکستان کا بڑا پریمیم چیمبر ہے، اور 40,000 پلس اس کے اندر ایکٹیو جو ہے وہ ممبرس ہیں، اور ڈفرینٹ سیکٹر کے. تو وہاں سے آپ نے کنیکٹیوٹی حاصل کرنی. تو وہاں جو آپ یہ جذبہ لے کے جائیں کہ پاکستان نے اگر گرو کرنا ہے اس نے نوکری سے گرو نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے بہت بڑا. وہ جو ہے وہ جب نیشنلائز ہوا پورا پاکستان، یہ 70s کی اس میں، بالکل ایسے ہی تو اس نے پورے پاکستان کو ریورس گیئر لگا دیا، اور ابھی تک وہ نہیں چل رہا، بزنس ڈسکریج ہوا ڈسکریج. اب ہمارے ساتھ 2 آبادی والے ملک ہیں جو 1.5 ارب کے دونوں، چائنا اور انڈیا. انہوں نے 90s کی دہائی کے اندر دونوں کی بہت اچھی پوزیشن نہیں تھی. جب سینسس دیکھیں گے انہوں نے انٹرپرینور کلچر دیا اور اپنے لوگوں کو بزنس کی طرف لے کے آئے، اور اس کے اندر چیمبرز کا بہت بڑا رول تھا. اگر آپ انڈیا کی جو فیڈریشن چیمبر ہے اس کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے بہت کام کیا. چائنا نے بھی ایسے کیا، اور وہ گیم ہے کہ جو آبادی زحمت بنی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان میں ہر روز کمپین چلتی ہے کہ 2.5% سے آبادی بڑھ رہی ہے. انہوں نے اس آبادی کو ہنر اور انٹرپرینورشپ سے
جو نا زحمت سے رحمت میں بدل دی ہے. اب وہ ایک کنزمپشن مارکیٹ بھی ہے. یعنی چائنا اور انڈیا کے اندر میں انڈیا کے بہت سارے برانڈ کے ساتھ بھی مجھے بہت سارا کام کرنے کا موقع ملا, چائنا میں بھی ملا. ان کی جب پروڈکشن ہوتی ہے تو وہاں ہی اتنے فیزیبل ہو جاتے ہیں اور باہر وہ ریٹ دیتے ہیں جو دوسرا نہیں دے سکتا. تو پھر چیمبر کے اندر ہمارا گروپ بنا, ہم نے اس میں بڑی ایفرٹس کی اور پڑھا. یہی وہی جذبہ ہمارا اسٹل نو یہی ہے کہ ہم سب لوگ مل کے رول پلے کریں. اچھا, آپ کی اس ساری اسٹوری میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا, آپ ڈچ کوڈ تک محدود نہیں رہے, آپ اپنے اسٹارٹ اپ اور نمکو تک یا مارجرین تک محدود نہیں رہے. آپ کی باتوں میں چائنا آ رہا ہے, آپ کی باتوں میں امپورٹ سیکٹر آ رہا ہے, ایکسپورٹ سیکٹر آ رہا ہے, انڈیا آ رہا ہے, اور اسپیشلی آپ پاکستان فوکسڈ ہیں بہت زیادہ, پاکستان میں چیزیں لانے کا وجہ بن رہے ہیں. اور آپ ابھی بھی چیمبر کی جب بات کر رہے تھے تو آپ پاکستان ہی کی ساری بات کر رہے تھے. آپ کی آرگنائزیشن کا نام بھی پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم ہے, یہ بھی کچھ ایڈوکیٹ کرتا ہے. خاص طور پر اب جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ 14, 15 اور 16 اگست کو ہمارے یوم آزادی کے موقع پر جو آپ لوگ لاہور میں ایک ایکٹیویٹی کروانے جا رہے ہیں. پچھلے سال بھی آپ نے یہ غالباً لاہور میں انہی ڈیٹس میں کروائی تھی. کیا ایکٹیویٹی ہے, آپ کیا چاہ رہے ہیں اس اور اس کی فلسفی کیا ہے؟ فلسفی اس کی جو ہے نا جی, یہ بڑی سمپل ہے. ہم بحیثیت مسلمان پورے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری دادی سٹوریاں سناتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیسے ہوا. تو پتہ لگتا ہے کہ حضور وہ ایک بزنس کا رابطہ تھا. ان کو ایک سیل مین چاہیے تھا جو ان کا مال لے کے جاتا ہے, اور انہوں نے اس کا ملازم بھیجا. وہ جگہ جگہ جب آپ اس سٹوری کو دادی اور نانی سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ڈفرنٹ ایکسپوز نظر آتی ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی بکس کے اندر بھی ان ایکسپوز کا بڑا ذکر کیا ہے. وہ شام کے اندر بھی اور جگہ جگہ وہ ایکسپو ہوئی. اور میں آپ کو ایک اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے بتا دوں کہ ایک ایکسپو جو تھی وہ عمان کے اندر ہوتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت کی اور وہاں ان کو چائنیز ملے. تو ڈاکٹر حمید اللہ اپنی بک کے اندر لکھتے ہیں, جو ایوارڈ یافتہ بک ہے, اس کو پڑھنا چاہیے ہمارے یوتھ کو, کہ شاید جو حدیث ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا پڑے چاہے چائنا جانا پڑے, ان چائنیز سے وہ بڑے متاثر ہوئے. تو جو ایکسپوز ہوتی ہیں نا وہ ایک نالج اور کنیکٹیویٹی کا سب سے اہم سورس ہے. یہ میں نے 1400 سال پہلے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں, اور اب اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے عام لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی. تو جب میں امپورٹڈ پروڈکٹس میں گیا تو میں نے پھر دنیا بھر کا سفر کیا اور میں نے کوئی فوڈ ایکسپو نہیں چھوڑی. جب میں جاتا تھا تو فوڈ ایکسپوز کے اندر اس کی کلر سکیم, اس کے پروڈکٹس, نالج, چیزیں امیزنگ تھا. اور خاص طور پہ جب میں ہمیشہ ہر سال جاتا ہوں تھائی لینڈ, تو تھائی لینڈ کے اندر جو تھائی ایکسپو ہوتی ہے, تھائی ایکسپو کے اندر ٹوٹلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایگریکلچر بیس پروڈکٹس کو ویلیو ایڈڈ بنا دیا. کیونکہ میں پروڈکٹ امپورٹڈ پروڈکٹ منگواتا تھا اور پوری دنیا سے ابھی بھی منگواتا ہوں, تو کسٹمر تو تھائی لینڈ میں جب میں دیکھتا تھا کہ لیسن کو انہوں نے 10 قسم کی انہوں نے اس کی ویلیو ایڈڈ کر دیا. انہوں نے وہی مرچ ہے, سرخ مرچ, اس کی اتنی ریسیپی بنا دی ہیں. تو پچھلے سال مجھے وہاں ان کے منسٹر آف کامرس سے وہاں میٹنگ کرنے کا موقع ملا, تو انہوں نے کہا تھائی لینڈ از دا کچن آف ورلڈ. تو میں نے کہا آئی انڈرسٹینڈ تھائی لینڈ کس طرح دنیا کا کچن ہے. کہتے جی ہم نے اپنی ایگریکلچر کی یہ چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس کو ویلیو ایڈڈ کر دیا ہے کہ اب دنیا کا کوئی کچن ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہماری کوئی نہ کوئی ریسیپی نہ استعمال ہوتی. تو یہ جو ایکسپوز تھا نا, یہ وہ کیونکہ میرا یہ ایکسپیرینس تھا. تو بیسکلی جو پاک انٹرنیشنل بزنس فورم ہے یہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو وہی جذبہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے اندر اور مسلم امہ کے اندر انٹرپرینور کلچر پیدا کریں. ہم نے ملازمتیں, نوکریاں اور یہ جو بیوروکریسی اور CSS اس کو ایڈمائر کیا ہوا ہے اور اس کو گلیمرائز کیا ہوا ہے. ترقی تو 1400 سال پہلے بھی یہ بتا تھا کہ جو بزنس کرے گا, اور چائنا اور انڈیا نے اور باقی لوگوں نے بتا دیا کہ بزنس ہے. تو اس کے تحت ہم نے پھر کچھ عرصہ پہلے اس کی بنیاد رکھی کہ کس طرح پاکستان کے اندر امپورٹ کے بل کو کم کیا جائے, ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. تو یہ جب آپ امپورٹ کے بل کو کم کریں گے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ بنائیں گے. تو جو چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں وائی ناٹ کہ ہم یہاں بنائیں. اچھا, اس کے لیے پھر جو ہمارے لوکل پروڈکٹس ہیں, تو جب کنزیومر, کیونکہ میں امپورٹڈ بھی منگاتا ہوں, تو امپورٹڈ کا جو ریٹ رکھتا ہوں کسٹمر فٹافٹ لے لیتا ہے. اس کی وجہ اس کا اعتماد, اس کوالٹی کے اوپر ان پہ کام R&D ہوئی ہے.
تو ہماری جو پروڈکٹ رکھتے ہیں تو اس کا بھی وہ معیار نہیں ہوتا, ایک سفر, ایک جرنی ہے نا, برانڈ کا ایک جرنی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کرنے کے لیے پھر ہم نے کہا کہ نہیں, ہمیں کچھ اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو پھر ہمیں ہماری لیڈرشپ نے بھی کہا کہ یہ آپ نے کچھ کریں اور مستقل کریں, یہ کوئی آپ ایک دن کے لیے نہ کریں. تو پھر ہم نے اس کے اندر رکھا کہ میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ایک ایکسپو پورا. تو میرا برانڈ پاکستان ایک ایکسپو نہیں ہے, یہ ایک فلاسفی ہے, یہ ایک جرنی ہے, ایک ڈیسٹینیشن ہے. یہ ہمارے 3 پوائنٹس ہیں کہ یہ ایک فلاسفی ہے. فلاسفی کیا ہے کہ وٹ از دا سولوشن. پاکستان کے اندر ہر وقت ہم یہی کہتے رہیں کہ پاکستان مارا گیا, کوئی حکمران آئے گا جو اس کو ٹھیک کرے گا, اور کوئی بیوروکریسی ٹھیک ہوگی, کوئی کاروبار نہیں. یہ ہمیں خود ہی مسیحا بننا پڑنا, ہمیں کسی مسیحا کا. تو یہ میرا برانڈ پاکستان کے اندر ہماری پوری جو لاہور کی لیڈرشپ تھی, جو کراچی کی لیڈرشپ تھی, انہوں نے لوگوں کے پاس گئے. اور پچھلے سال ہم نے 14-15 اگست کو جو ایونٹ کیا وہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ تھا. ہم نے لوگوں کو کہا کہ آئیں پاکستان کی پروڈکٹس کو شوکیس کرتے ہیں. ایک طرف یہ کنیکٹیوٹی ہوگی, ایک طرف یہاں کنزیومر اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ کنزیومر اپنا فیڈ بیک دے گا کہ بھائی یہ تم پروڈکٹ تو بنا لی ہے, اس کے اندر ملاوٹ نہ کرو, اس کے اندر امپروو کرو, اس کا ذائقہ نہیں ٹھیک. ڈائریکٹ انٹریکشن ہو گیا کنزیومر کے ساتھ. تو الحمدللہ وہ اتنی سکسیسفل ہوئی. تو پھر ہم نے اس پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کو کہا کہ یہ اب جرنی جو ہے وہ ایک ایک شہر اور ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جانی. اچھا, تو آپ اس سال یہ جو ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں, مطلب مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے, اور میں اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ بات کرنا چاہتا تھا, لیکن ابھی چونکہ یہاں پہ عتیب بیٹھا ہے. عتیب ایک پرفیوم کا ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ کرتا ہے, اور عبدالودود علوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو پیکیجنگ اور پرنٹنگ کا بہت بڑا بزنس کرتے ہیں. حافظ محمود صاحب کے ساتھ کل ہم بات چیت کر رہے تھے, وہ ماشاءاللہ ایکسپورٹ کا ہوم ٹیکسٹائل کا بہت بڑا بزنس کرتے ہیں. آپ کا بہت بڑا بزنس ہے, خالد عثمان صاحب کا, اور ملٹیپل لوگوں کا, مشتاق مانگڑ صاحب وغیرہ کا, جو آپ لوگوں کی ٹیم میں لوگ ہیں. میں سارے لوگوں کے نام بھی نہیں جانتا, لیکن مجھے پتا ہے بہت بڑے بڑے بزنس جائنٹس ہیں. لیکن یہاں بیٹھا عتیب, علی حسن, عمران بھائی, ہماری ٹیم کے سارے لوگ, اور جو آڈینس اس کو دیکھ رہی ہوگی ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پر ایک یہ بھی چانس حاصل کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ بالکل نئے لوگ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ جو ایون انہوں نے جو پرفیوم لینا ہے اس کے لیے بوٹل کہاں سے مل سکتی ہے, کتنے ایم ایل کی بوٹل ہوگی, اس کی فریگرنسز کہاں سے کہاں کیا کرنا ہے, اس کے کتنے ایکسپوز ہوتے ہیں, اور اس میں کتنی ورائٹیز ہیں, اور کیسے انہوں نے پرزیورنس کے ساتھ پاکستان میں رہتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں. اور آپ کل میں محمود صاحب کو بھی یہ کہہ رہا تھا, عبدالودود علوی صاحب کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی شاید یہ اندازہ نہیں ہے, اور آپ اس کو جب خود وٹنس کر رہے ہوں گے کہ لوگ کتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہو رہے ہیں. اس لیے ہم جب عتیب کو اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ دکھا رہے ہوں گے تو ہوپ فلی دے ول بی ویری مچ obliged کہ آپ کتنی بڑی چیز ان کے لیے کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ یہاں کا بزنس مین تو یہ سمجھتا ہے, یہاں کا ینگ انٹرپرینور یہ سمجھتا ہے کہ بزنس نہیں چلے گا, مجھے پاکستان سے باہر ہی جانا ہے, یا پھر مجھے CSS یا PCS یا PPSC ٹائپ کی چیز کرنی ہے, تبھی میرا فیوچر سیکیور ہوگا. تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنے کندھوں پر اتنی بڑی چیز اٹھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ اس یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کو آپ معاشی آزادی کی طرف لے کے جا سکیں گے, اور ہماری آڈینس بھی آپ کی شکر گزار ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے بھی, اینڈ آل دا ویری بیسٹ فار دا میرا برانڈ پاکستان آن 14, 15 اینڈ 16. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 14, 15 اور 16 اگست کو, اس ہوپ کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو آج سے بہتر بنائیں گے, اور یہ بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے معاشی آزادی. اس معاشی آزادی کے سفر میں پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے آپ ہم سفر بن سکتے ہیں, صرف پارٹیسپیٹ کر کے بھی. سی یو دیئر. اللہ حافظ.